13 کا عدد ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیاری فرمائی وہ یہ تھی کہ اس معرکہ حق و باطل کے لیے صرف 80 اونٹ، 70 سے 80 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر مبارک میں تھے، ایک گھوڑا تھا فقط، اور دوسری طرف جو مکہ سے جو مشرکین آئے تھے ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی اہل اسلام، اور ان کے پاس 100 عربی النسل گھوڑا تھا جن پر 100 زرہ پوش تھے، اور 600 اونٹ تھے، 600 اونٹ وہ بھی اعلیٰ قسم کی نسلوں کے اور بڑے فروا قسم کے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ دیگر جو مال وغیرہ، جو مویشی اور دیگر چیزیں جو ساتھ پکانے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے وہ لائے تھے وہ الگ سے، پھر ان کا سامان اٹھانے کے لیے جو ایک ذخائر کا انبار تھا وہ اس کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس الگ جانور تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 اشخاص اور صرف 70 سے 80 اونٹ اور ایک گھوڑا، اور جو ان نفوس قدسیہ کے پاس تھی پرانی اور ٹوٹی ہوئی زرہیں، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا، تشریف لے گئے، اور العالمین نے اس معرکہ کو یوم الفرقان سے یاد فرمایا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا تو آپ اندازہ کیجئے، حضور چونکہ ساری دنیا میں عدل و انصاف فرمانے والے ہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ حضور لوگوں کو تو عدل و انصاف کا حکم دیں اور خود نہ کریں؟ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ جن کے پاس سواریاں ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ سوار کریں، اور سب لوگ سوار ہو کر گئے، تقریباً 3 افراد کو متعین فرمایا، بھی 3 افراد، ان میں ایک حضرت علی ہیں، دوسرا جناب ابو لبابہ ہیں، پھر ابو لبابہ کو بحر روحہ سے واپس بھیجا، تو پھر مرثد بن ابی مرثد کو حضور نے ان کی جگہ پر بٹھایا، بہرحال 3 لوگ بیٹھے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بھی ان سے فرمائی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیدل چلو اور میں اوپر بیٹھوں، جس طرح تمہیں ثواب کی ضرورت ہے اس طرح مجھے بھی ضرورت ہے، جس طرح تم تھک جاتے ہو ایسے میں بھی تھک جاتا ہوں، یعنی میں بھی تمہاری طرح اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا، وگرنہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ حضور کی طرح ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹنی پر سواری فرمائی اس پر اپنے ساتھ 2 اصحاب کو بھی سوار فرمایا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، عبداللہ بن ام مکتوم کو نمازوں کے لیے پیچھے چھوڑا، اور حضرت ابو لبابہ کو بھی اپنی نیابت کے لیے حضور نے پیچھے چھوڑ دیا۔ لشکر رنگ کا جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں حضور نے عطا فرمایا، اور اندازہ کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں مقام بدر میں تشریف فرما ہوئے تو حضور نے جب کو ملاحظہ فرمایا اور ان کے کر و فر کو اور ان کی جو ہیبت بظاہر ان کی تھی اور وہ تیاری جو تھی، ان کی تیاری کا تو یہ جشن منا رہے تھے، اور تقریباً 9 اونٹ ایک دن ذبح کرتے تھے، 10 اونٹ اگلے دن ذبح کرتے تھے، اور یہاں یہ حال تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب یہاں سے روانہ ہوئے 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے، تو اس وقت روزے سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستے میں افطار فرمایا، جب تو حضور نے فرمایا اب میں نے چھوڑ دیا ہے، روزہ کھول دیا ہے، تو اب تم بھی کھول دو، تم بھی افطار کر لو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جب جنگ کے لیے تیاری کا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بہت کثیر ہیں اور ان کی تیاری بھی بہت ہے، تو تب آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ دعا کے کلمات مختلف ہیں، اصحاب سیر نے مختلف کلمات کے ساتھ ان دعاؤں کو لکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ، یہ چند نفوس اگر آج ان پر غالب نہ آئے، ان اہل باطل پر، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم
اتنے شوق سے اور اتنے مگن ہو کر دعا فرما رہے تھے کہ حضور علیہ دست مبارک اتنے دراز فرماتے کہ آپ کی چادر مبارک اتر گئی۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا میں آپ کی اتنی دعا کافی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ عرض کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد بھی فرمائی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو یہ فضائے بدر ظاہر ہے بندہ مومن کا، یہ ایک اہم جہاد، اہم چونکہ فریضہ ہے ایک اسلام کا، تو یہ بندہ مومن کی خصوصیات میں سے ہے کہ اگر وہ مارکہ حق و باطل کے لیے تیار رہے، اپنے آپ کو اس مارکے کے لیے پیش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں، کشمیر میں جو ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اگر وہ پکا ارادہ ان کا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے تمام اہل کفر کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ دیکھیے چند لاکھ لوگ ہیں اور ان کے مقابل لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ بھی نہتے لوگ ہیں کشمیری، اور لاکھوں کی تعداد میں افواج، 9 سے 10 لاکھ بھارتی فوج وہاں پر موجود ہے، متعین ہے۔ تو اس کے باوجود اللہ کے فضل سے کشمیری ایک ایک بچہ ان کے لیے بھاری ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو یہ اپنی بختر بند گاڑیوں میں بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انعامات ہیں، وہ فضل و کرم ہے جو بندہ مومن کو ہمیشہ حاصل رہتا ہے۔ تو رحمت وسلم نے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں فرمائیں، تو وہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عریش جہاں حضور کا خیمہ مبارک تھا اس ایریا میں، تو حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا حضور محو دعا ہیں تو میں ایک دفعہ میدان جنگ سے ہو کر ہوں۔ حضرت علی گئے، جا کر بہت سے کافروں کو جہنم حاصل کیا اور پھر واپس آئے۔ سوچا کہ اب ایک دفعہ حضور کی زیارت کر رہا ہوں کہ حضور کس حال میں ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں حضور پھر دعا فرما رہے تھے، حضور کا سر مبارک سجدے میں تھا، پھر میں چلا گیا، پھر جا کر لڑا، اتنا لڑا کہ بہت سے لوگوں کو جہنم حاصل کیا۔ پھر میں نے سوچا ایک دفعہ حضور کی زیارت کر لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب آئے تو پھر دیکھا تو حضور سربہ سجود ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں۔ تیسری بار حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدر کے مارکے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں کے مرنے کی جگہ یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کو اطلاع عطا فرما دی تھی، اور اس مارکہ میں جو لوگ شہید ہوئے، جو اہل اسلام شہید ہوئے، ان کی تعداد تقریباً 14 ہے، جن میں 6 مہاجرین ہیں اور 8 انصار صحابہ ہیں۔ ان کے اسماء گرامی میں برکت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عبیدہ بن حارث، یہ حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد ہیں، یعنی حارث حضور کے جو چچا ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد عمیر بن ابی وقاص، ان کی عمر 16 برس تھی، یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے، اور یہ فاتح ایران وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ پھر عمیر بن حمام سما ہیں، ذو الشمالین بن عبد عمر ہیں، مبشر بن عبد المنذر ہیں، عاقل بن بقیر ہیں، نامی شخصیت ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے غلام ہیں، اور یہ وہی مہجہ ہیں جن کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ سیاہ فاموں میں سے، یعنی کالے رنگ والے لوگوں میں سے 3 لوگ وہ ہیں کہ ان جیسا پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ایک حضرت بلال حبشی ہیں، ایک لقمان ہیں، اور ایک مہجہ ہیں۔ یہ وہی خوش قسمت شخصیت ہیں، حضرت عمر فاروق کے غلام بھی ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے مشرف بھی ہیں۔ اس کے علاوہ صفوان بیضاء الفہری ہیں، یزید بن حارث خزرجی ہیں، رفاع بن معلہ ہیں، اور حارث بن سراقہ اور عوف بن افرا اور معوذ بن افرا، یہ دونوں بھائی تھے، یہ بھی کم عمر تھے، یہ بھی اس مارکہ میں شہید ہوئے۔ یہ وہ چند نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اس مارکہ میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ رب العالمین
ان نفوس قدسیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ دوسری شخصیت 17 رمضان المبارک کو جن کا وصال ہوا وہ حضرت ام المومنین محبوب رب العالمین صدیقہ بنت الصدیق سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، سب سے بڑھ کر یہ خصوصیت کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یعنی کسی اور باقرہ یعنی کنواری خاتون سے شادی نہیں فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات اور حضور انہی کے حجرہ مطہرہ میں تشریف فرما ہے۔ تدفین کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے حجرہ مبارک کو متعین اور منتخب فرمایا، یعنی حضور جہاں پر ظاہر ہے کہ آخری وقت حضور کا حجرہ وہیں تدفین ہونی تھی، انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بستر پر تشریف فرما ہوتے تب بھی حضور پر وہی اترتی تھی۔ سمجھتا ہوں تمام خصوصیات سے بڑھ کر یہ خصوصیت کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی براءت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی تقریباً 18 آیات اور یہ واقعہ افک سے متعلق ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ یہاں سے شروع ہو کر واقعہ افک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بنی مصطلق میں جب شرکت فرمائی تو واپسی پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا۔ اس طرح کہ حضرت ام المومنین چونکہ بالکل نو عمر تھیں اور وزن بھی کم تھا، اتنی فربا تھی نہیں، تو حضرت ام المومنین قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں تو ہودج میں بیٹھنے یا اترنے کے حوالے سے جو خادمین تھے انہیں پتہ نہیں چلا، تو قافلہ جیسے ہی پڑاؤ کے بعد آگے نکلا تو جو ساتھ تھے جنہوں نے سواری لے کر جانی تھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ حضرت ام المومنین قضاء حاجت سے واپس تشریف لا رہی تھی کہ غور فرمایا کہ ہار نہیں ہے جو حضرت اسماء سے لے کر گئی تھی۔ صحیح بخاری میں بالتفصیل کتاب المغازی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کیا کہ میں ہار لے آؤں، ہار لیتے وقت زیادہ گزر گیا، یہاں پہنچی تو وہ پریشان ہوئی، لیکن اس کے بعد یہ سوچا کہ وہ واپس ضرور آئے گا کوئی نہ کوئی فرد قافلے میں سے، تو میں یہاں پر ہی لیٹ جاتی ہوں۔ حضرت ام المومنین نے چادر اوپر لی اور لیٹ گئی۔ اتنے میں ایک آواز سنی کہ کوئی استرجاع کر رہا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے۔ جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو وہ صفوان بن معطل تھے، تو انہوں نے استرجاع کیا اور حضرت ام المومنین سے فرمایا کہ آپ میری سواری پر بیٹھ جائیں۔ حضرت صفوان نے اپنی سواری کو بٹھایا نیچے، تو حضرت ام المومنین اس پر تشریف فرما ہوئیں اور وہ چل پڑے۔ اگلے دن صبح کے وقت دوپہر میں تقریباً حضرت ام المومنین وہاں قافلے کے ساتھ جا ملیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش اپنے بندوں پر لکھی ہوتی ہے، حضرت ام المومنین جیسے ہی وہاں تشریف فرما ہوئیں تو عبداللہ بن ابی جیسے منافقین نے چیمگوئیاں شروع کر دیں اور بکواسات کی حد کر دی۔ خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیدہ خاطر ہوئے، حضور مدینہ منورہ جب پہنچ کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور مشاورت بھی فرمائی متعدد صحابہ سے، حضرت اسامہ سے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے رائے کا اظہار فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ حضرت ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے کر بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ میں بیمار ہوتی تھی تو حضور میری خاطرداری کرتے تھے، میری عیادت فرماتے تھے اور مجھے حال احوال پوچھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ میں بیمار بھی ہو گئی اور حضور نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا، اس طرح جس طرح حضور پہلے نظر التفات فرماتے تھے اس طرح نہیں۔ کہتی میں پریشان تھی، میں نے 1 مہینہ تقریباً گزرنے کو تھا، میں نے عرض کیا حضور پھر میں میکے چلی جاؤں، تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے کوئی بات نہیں کی۔ وہاں گئی تو والدین بھی پریشان تھے۔ پھر ایک دن میں باہر قضاء حاجت کے لیے نکلی تو ام مستہ میرے ساتھ تھیں۔ ام مستہ اچانک کسی چیز سے ان کو ٹھوکر لگی تو وہ گر پڑیں۔ گرتے ہی انہوں نے
اپنے منہ سے کوئی کلمات کہے مستہ کے بارے میں، تو وہ بدری صحابی تھے، حضرت ام المومنین نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو بدری صحابہ میں سے ہیں، تو ان کے متعلق ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح بات پہنچی ہے کی جا رہی ہیں، منافقین آپ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ حضرت کہتی ہیں میری بیماری دو چند ہو گئی۔ ظاہر ہے عزت داروں کے لیے تو اتنی بھی بات کافی ہوتی ہے کہ کوئی ان کے بارے میں صرف بول ہی دے، تو حضرت کی میں پریشان ہو گئی، اب بیماری بڑھ رہی تھی، اور کہتی میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، اسی طرح ہی واپس آ گئی، مجھے تو اپنا آپ جو ہے وہ مطلب جسم بے جان لگنے لگا۔ پھر اس کے بعد میں گھر میں آئی، اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ خیر انہوں نے حوصلہ تسلی دی، بات بند نہیں پڑی۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور حضرت ام رومان سے یا حضرت صدیق اکبر سے پوچھتے کہ اس کا کیا حال ہے، اور خود ام المومنین سے نہ پوچھتے، یہ بات ان کے لیے اور زیادہ مشکل کا سبب ہوتی۔ چنانچہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی صفائی کے لیے جو بھی کہوں کم ہے، لیکن میں اللہ پر چھوڑتی ہوں اور وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ تو کہتی ہیں حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ پریشانی کے سبب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بھی بھول گئی، تو میں نے یہی کہا کہ انہوں نے جو کہا تھا، اور وہ کیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر ہی کروں گی اور اللہ میرا مددگار ہے اس پر جو سب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براءت کا اعلان فرمایا۔ حضرت ام المومنین کو حضور نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ نے تمہاری پاکی بیان کی ہے۔ اس لیے مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا، علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو یہ حضرت ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ اگر ان پر کوئی بد باطن اور خبیث شخص کوئی بات کرے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں آیات نازل فرما کر ان کی براءت کا اعلان فرماتا ہے اور ان کی فضیلت اور ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے کھانوں میں سرید کو، یعنی تمام کھانوں میں سرید، وہ جسے عرب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، خدا کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مرغوب غذا تھی، شوربے میں روٹی بھگو کر پھر اس کو تناول فرماتے حضور، تو تمام کھانوں کے سردار ہے، اس طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پر یہ سرداری حاصل ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 47 سال بعد بھی بقید حیات رہیں، اور 64 سال کی عمر میں 58 ہجری اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو خنجر لگا تو ان کو نبیذ پلائی گئی، تو وہ بھی زخم کے راستے باہر نکل گئی، تو پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ میرا آخری وقت ہوا چاہتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ جاؤ ام المومنین سے اجازت طلب کرو کہ مجھے اگر میرے دوستوں کے پاس جگہ دے دی جائے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا چونکہ وہ حجرہ ہے، تو جب اجازت طلب کی گئی تو حضرت ام المومنین رو پڑیں اس بات پر کہ یہ میں نے آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ ان کی جو ترجیح تھی، اسی سبب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک روضہ مطہرہ میں ہے، اور خود ام المومنین کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، یعنی آپ کی تدفین وہاں ہوئی۔ آپ سے اگر صحاح کی مرویات کو صرف تو 2210 بنتی ہیں، اور ان میں بھی پھر 174 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہیں، اور اگر موطا امام مالک کی روایات کو بھی اور دیگر بھی احادیث کی کتب کی روایات کو شامل کیا جائے تو 3980 مرویات ہیں آپ کی۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ آپ سے علم الفرائض سیکھتے تھے، بلکہ یہاں ایک بات لکھی انہوں نے کہ وجاء عن مسروق، حضرت مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے جو کہ احد تلامیذہا، جو ان کے تلامذہ میں سے ایک تھے، یعنی ان کے شاگرد تھے حضرت ام المومنین کے، انہ کان یحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے لقد رأیت الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عائشہ رضی اللہ عنہا عن الفرائض، وہ کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول بار لوگوں کو، بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ علم
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے مسائل. تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد اور خود حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے بہت سے صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرمائی. ان میں آپ کے بھتیجے بھی بھانجے بھی شامل ہیں اور ان کے لیے یہ بھی شرف ہے اور ان کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنی خواتین سے نکاح فرمائے کوئی ایسی اور خاتون نہیں ہے جس کے والدین یعنی والد بھی اور والدہ بھی دونوں مہاجر اللہ ہوں. ان کی والدہ بھی اور والد گرامی بھی دونوں ہجرت کی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں جلوہ فراز ہوئے. اور یہ وہ ہیں جن کے بھائی بھی صحابی, جن کی بہن بھی صحابی, جن کی ماں بھی صحابیہ, جن کے والد بھی صحابی اور جن کے بھتیجے بھانجے بھی صحابی. اور کنیت آپ کی ام عبداللہ ہے اور عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے جو بیٹے ہیں ان کے نام پر حضور نے فرمایا تھا کنیت رکھ لو. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا ادب احترام کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کا دن ان کے یوم وصال کا یوم وصال ان کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.